ایک مرتبہ حضرت عمر جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ عمر جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزتیں اور بلندیاں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ 40ویں نمبر پر آپ ایمان قبول کرنے والے مسلمان بنے۔ وہ عمر کہ جس کی زبان پر حق بولتا ہے، وہ عمر، آپ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہاوند میں جنگ کرنے کے لیے کافروں سے سپہ سالار مقرر کر کے مدینے سے روانہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اچانک فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹھ کر لو۔ یہ جملہ سنتے ہی وہاں موجود لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہوئے، بڑے حیران ہوئے، متجسس ہوئے کہ حضرت ساریہ تو سینکڑوں میل دور نہاوند کی سرزمین پر کافروں سے جہاد کر رہے ہیں اور حضرت عمر یہاں موجود مسجد نبوی میں یہ جملہ ان کو کیوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن اس حیرانی کا، اس پریشانی کا، اس سوال کا جواب اور تشفی جب ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد مقام نہاوند سے ایک قاصد آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ ہم نہاوند میں سپہ سالار سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں کافروں سے جنگ لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، ہمیں اس جنگ کے اندر جیت کے، فتح کے کوئی اسباب، کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے کہ اچانک ہمیں ایک غیب سے آواز سنائی دی، ایک صدا سنائی دی یا ساریۃ الجبل۔ تو سپہ سالار سیدنا ساریہ فرماتے ہیں کہ یہ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ تو چنانچہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز، ان کے حکم کو سنتے ہی فوراً اپنے لشکر کو حکم دیتے ہیں کہ پورا لشکر جو ہے صفیں باندھ لے اور پہاڑ کی طرف پیٹ کر لے۔ وہ قاصد کہتا ہے کہ ہمارا امیر المومنین کے حکم کے مطابق اپنی صفیں باندھنا تھا، پہاڑ کی طرف پیٹ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ کے اندر فتح نصیب فرمائی اور لشکر اسلام کو کافروں پر غلبہ عطا فرما دیا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جو منکرین کرامات ہیں، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا یہ جو واقعہ ہے کہ آپ بیٹھے مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں ہیں، یہاں سے صدا لگاتے ہیں اور یہ آواز پہنچ جاتی ہے مقام نہاوند تک۔ اس سے پہلے تھوڑا دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک میں بیٹھ کر سرزمین نہاوند کے حالات اور ان کے لشکر کی پریشانیوں کو دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ ان کو حال بھی بتایا کہ اگر جیتنا چاہتے ہو، لشکر اسلام کو غلبہ دینا چاہتے ہو، فتح نصیب ہو تمہیں، تو پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے مسلمان بندے جو ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نہ صرف ان کی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کا حل بھی بتاتے ہیں، ان کو حل بھی کرتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں ہم مولا مشکل کشا، وہ تو ہیں ہی، اسی طرح دیگر اللہ والے بھی مشکل کشا ہیں۔ یقیناً ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ضرور ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ بالخصوص ہمارا یہ الفاظ ہیں اور نظریہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اسی چیز اور کرامت کو ثابت کرنے کے لیے رب کائنات فرماتا ہے کہ جب بندہ کثرت نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اتنی کثرت کرتا ہے نوافل میں، وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، تو پھر مختلف الفاظ ارشاد فرمائے، مختلف جملے ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔
تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کانوں میں حلول کر لیتا ہے، آنکھوں میں حلول کر جاتا ہے یا زبان میں حلول کر جاتا ہے. اس طرح کا کوئی بے وقوف انسان بھی نہیں سوچ سکتا. سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو پھر اسے طاقتیں عطا فرماتا ہے، اس کی قوت، اس کی طاقت میں اضافہ فرما دیتا ہے کہ پھر بیٹھا وہ مدینے میں ہوتا ہے، دیکھ نہاوند میں دیلتا ہے. یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میں کسی کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. یقیناً حضرت عمر اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوت بصارت میں اتنا اضافہ فرما دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ قوت خداداد تھی کہ حضرت عمر بیٹھے مدینہ پاک میں تھے اور دیکھ نہاوند میں نے لیا. اسی طرح رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، جس سے وہ بولتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بیٹھے مدینے میں ہیں، یہاں سے صدا لگاتے ہیں اور یہ صدا، یہ آواز، یہ ندا مقام نہاوند میں موجود لشکر کو جا کے سنائی دیتی ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو پھر اس کی طاقت کے اندر، اس کی قوت میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو کوئی بے عقل ہی ہے اور بے وقوف ہی انسان ہوگا جو اللہ والوں کی کرامات کا منکر ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں، غوث پاک کی کشتی کا دوبارہ واپس لے کے آنا، اسی طرح اور دیگر اولیاء اللہ کی، ہمارے بزرگوں کی کرامات کا انکار کرتے ہیں. تو یقیناً کرامات اولیاء کا انکار تو اس حدیث پاک کا انکار. رب تبارک و تعالیٰ، دیکھیے مین چیز یہ ہے کروا کون رہا ہے. حقیقت میں یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، لیکن ظاہر ظہور جو ہے وہ اللہ والوں کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے. جو لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں وہ بلا شبہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس چیز پر قادر نہیں سمجھتے. رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے نا، چاہے وہ اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر کرے یا چاہے تو اللہ والوں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کرے. وہ جو مظہر بنتا ہے وہ یا تو نبی بنتا ہے یا پھر ولی بنتا ہے. نبی ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو حقیقتاً فعل ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، نبی اس کا مظہر ہوتا ہے تو وہ معجزہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح ولی اللہ کے ہاتھ پر وہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو حقیقت میں فعل ہے وہ ولی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو، ولی اس کا مظہر بنے تو وہی رب تبارک و تعالیٰ کا فعل جو ہے وہ کرامت بن جاتا ہے. تو یقیناً جو شخص کرامت کا منکر ہے وہ حقیقت میں بلا شبہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس چیز پر قادر نہیں سمجھتا. الحمدللہ اہل سنت رب تبارک و تعالیٰ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر جانتے ہیں. چاہے وہ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرے، چاہے وہ اللہ والوں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کرے، حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. یہ سبب بنتے ہیں، اللہ والے ہوں یا نبی کریم ہوں یا دیگر انبیاء کرام ہوں. تو کرامات حق ہیں، اس کا منکر، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا.